بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ ناظرین کرام، عشرہ مبشرہ کے فضائل و مناقب کا سلسلہ جاری ہے، جن میں سے 9 حضرات کی مختصر سی تاریخ اور فضیلت آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ آج 10ویں نمبر کے اور آخری صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے، ان کی مختصر سی فضیلت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ فضائل عشرہ مبشرہ کا سلسلہ بھی مکمل ہوگا۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اسی نام سے اور اسی سلسلے سے مشہور ہیں، جبکہ حضرت ابو عبیدہ کا اصل نام عامر ہے، والد کا نام عبداللہ ہے، جراح دادا کا نام ہے، اور لقب آپ کا امین هذه الامہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود اپنی زبان نبوت سے ان کو امین الامہ کا لقب عطا فرمایا تھا، لیکن آپ نہ اپنے نام سے مشہور ہوئے اور نہ ہی اپنے والد محترم کے سلسلے سے معروف ہوئے، بلکہ آپ کی شہرت آپ کی کنیت اور آپ کے دادا کی طرف نسبت کرنے سے ہے۔ دنیا آپ کو ابو عبیدہ بن جراح کے نام سے جانتی ہے۔ جراح آپ کے والد کا نام نہیں بلکہ دادا کا نام ہے۔ اسی طرح ابو عبیدہ آپ کی کنیت ہے، اصل نام آپ کا عامر ہے۔ ہجرت سے تقریباً 40 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر مشرف باسلام ہوئے ہیں، اور تقریباً 57 یا 58 سال کی عمر پا کر طاعون کی وجہ سے آپ کا وصال ہوا، لہذا آپ کو شہادت کا درجہ نصیب ہوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ أُمَّةٍ امین، ہر امت کے لیے ایک امین ہوتا ہے۔ وہ امین هذه الامت ابو عبیدہ بن الجراح، اور میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ملیکہ یہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں، میں نے خود سنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ اگر اللہ کے رسول اپنے بعد کے لیے کسی کو خلیفہ مقرر فرماتے تو کس کو نامزد کرتے؟ حضرت صدیقہ نے فرمایا ابو بکر کو۔ اس کے بعد ان سے پوچھا گیا ابو بکر کے بعد کس کو نامزد کرتے؟ جواب دیا عمر فاروق بن خطاب کو۔ پھر پوچھا گیا کہ عمر فاروق کے بعد کس کو نامزد کرتے؟ تو جواب دیا ابو عبیدہ بن جراح کو۔ یہ روایت مسلم شریف میں موجود ہے اور اعلیٰ درجے کی روایت ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رائے مبارک اور رجحانات و عزائم سے واقفیت میں خاص امتیاز تھا۔ انہوں نے اللہ کے رسول کا جو معاملہ اپنے والد ماجد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق بن خطاب، ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ دیکھا تھا، اس کی بنا پر انہوں نے یہ رائے قائم فرمائی، اور بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے اس کا اظہار بھی فرمایا تھا، اور اپنے مرض الوفات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اپنے والد ابو بکر اور بھائی عبد الرحمن کو بلوا لو، میں ابو بکر کی خلافت کے بارے میں وصیت لکھوا دوں، لیکن آپ نے اس کو اس لیے ضروری نہیں سمجھا کہ یقیناً میرے بعد خلافت کے لیے اللہ تبارک و تعالی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد عمر فاروق کو خلیفہ نامزد کیا گیا۔ پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام کو فتح کر لیا اور آپ ملک شام جانے لگے، آپ کو بتلایا گیا کہ ملک شام میں طاعون پھیلا ہوا ہے، آپ وہاں نہ جائیں، لیکن پھر بھی آپ نے اپنا سفر جاری رکھا اور فرمایا
اگر میری موت کا مقررہ وقت آ گیا اور ابو عبیدہ اس وقت زندہ ہوئے، میں ان کو اپنے بعد کے لیے خلیفہ مقرر کروں گا۔ پھر اگر اللہ نے پوچھا کہ تم نے ابو عبیدہ کو کس وجہ سے امت محمدیہ پر خلیفہ مقرر کیا ہے، میں جواب دوں گا میں نے اللہ کے رسول سے خود سنا ہے ہر پیغمبر کا ایک امین ہوتا ہے اور میرے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں، لیکن اللہ کی مشیت کی فیصلے کے مطابق حضرت عمر تو شام کے سفر سے صحیح سالم واپس آ گئے، مگر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاعون میں مبتلا ہو کر واصل بحق ہوئے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا۔ اسی طرح دوسری روایت حضرت عمر نے فرمایا تھا اگر میں ابو عبیدہ کو پاتا، ان کو اپنے بعد کے لیے خلیفہ نامزد کرتا اور کسی سے مشاورت بھی نہ کرتا۔ اگر اس بارے میں مجھ سے سوال کیا جاتا تو میں جواب دیتا کہ میں نے اس شخص کو خلیفہ نامزد کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک امین ہے۔ الغرض حضرت عمر فاروق ابن خطاب کے ارشادات ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خیال کی پوری تصدیق و توثیق ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول اپنے بعد کے لیے خلیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ فرماتے، پہلے نمبر پر صدیق اکبر، دوسرے پر عمر فاروق اور تیسرے پر ابو عبیدہ بن جراح ہوتے۔ بلا شبہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا یہی مقام و مرتبہ تھا رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی تاریخ و فضیلت پر یہ سلسلہ مکمل ہوا اور آپ نے ان مبارک ہستیوں اور عظیم صحابہ کرام کی مختصر سی تاریخ کو سنا جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے رسول نے اسی دنیا میں اپنی زبان نبوت سے جنت کی بشارت سنائی، جن کے اسماء گرامی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق بن خطاب، حضرت عثمان غنی بن عفان، حضرت علی مرتضی بن ابی طالب، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت سنائی ہے اور ان کی مختصر سی سیرت آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اب انشاءاللہ چند چنندہ صحابہ کرام کی تاریخ کو، ان کے فضائل و مناقب کو پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ ہم سبھی کو صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔